تو دنیا میں 3 طرح کے انسان ہیں، انسان شہوانی، انسان عدوانی اور انسان ربانی. اور ربانیت کی تعلیم اگر کوئی مذہب دے سکتا ہے تو وہ اکیلا اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب نہیں دے سکتا. یہ اسلام کی وہ خصوصیت ہے کہ جو صرف اسلام میں پائی جاتی ہے، یہ وہ پرائم فیچر ہے جو صرف اسلام میں پایا جاتا ہے، کہیں اور نہیں پایا جاتا. یہ سمجھ لیں کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں جی ہمارے یہاں بھی فلاں چیز روحانیت یہ ہے وہ ہے. میں نے پہلے ہی کہا کہ ہم جب بات کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی اور جگہ ربانیت کی تعلیم نہیں ہے، میں بات کر رہا ہوں پرفیکشن کی، بغیر کسی ایرر کے. توحید کی تعلیم ہر جگہ ہے لیکن پرفیکشن کے ساتھ نہیں ہے، ایرر کے ساتھ ہے. اب سوال یہاں پر یہ ہے، اب میں آخری سٹیج پر آ گیا ہوں اپنی گفتگو کے، وہ یہ کہ ہم ربانیت کا حصول کیسے کریں، یعنی زندگی میں ہم اب ربانیت کو کیسے لے کر آئیں. یہ تعلیم بھی آپ کو اسلام میں ہی ملے گی اور اس طریقے سے ملے گی کہ کہیں اور اس کی نظیر نہیں ہے. دیکھیے ربانیت لانے کے کئی طریقے ہیں. پہلا طریقہ تو بہت واضح ہے، عبادت. یہ ہر مذہب کے اندر ہوتی ہے، لیکن جس لیول کی عبادت آپ کو اسلام میں ملے گی وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی. دن میں 5 مرتبہ حاضری دینی ہے. آج تھوڑی دیر پہلے ایک پادری کی شارٹ کلپ میرے اس پر آئی یوٹیوب پر، تو وہ کہہ رہا تھا، اپنے وہ کانگریگیشن کو ایڈریس کر رہا تھا، کہنے لگا کہ کرسچنوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ہفتے میں 1 دن شکل دکھاتے ہو چرچ میں. تم ہفتے کے ہفتے اتوار میں آتے ہو اور اتوار میں بھی اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہو چونکہ سونا ہوتا ہے، رات دیر میں سوئے، پب گئے تھے رات میں، شراب پی چٹون ہو گئے تھے تو صبح دیر میں اٹھے، تو چرچ میں کہاں آئے؟ تو جتنے آتے ہیں وہ بھی بہت کم ہوتے ہیں. ہفتے کے ہفتے تم آئے اور وہ بھی آئے یا نہ آئے. مسلمانوں کو دیکھو کہ وہ 5 وقت روز مسجد میں حاضری دیتے ہیں. تو اس کا کہنا یہ تھا کہ تم اگر گناہ کرتے ہو تو ریپینٹنس یعنی توبہ کرنے کے لیے تمہیں 1 ہفتے کا انتظار کرنا پڑتا ہے. وہ گناہ کرتا ہے، تھوڑی دیر میں مسجد میں گیا اور اس نے توبہ کی اور امید یہ ہے کہ اس کا گناہ ختم کیونکہ اس نے توبہ کر لی. تو وہ اسلام کی یا مسلمانوں کی تعریف کر رہا تھا اور کرسچنوں کو آر دلا رہا تھا. تو عبادت کا جو نظام اسلام میں ہے وہ کسی دوسری جگہ نہیں ہے کہ آپ کو نہ صرف یہ کہ 5 نمازیں پڑھنی ہے، مسجد میں پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے جو افضل طریقہ ہے. اسی طریقے سے آپ کو روزے رکھنے ہیں، اور ایسا نہیں کہ آپ روزہ رکھیں لیکن ساتھ میں فلا چیزیں بھی کھا جائیں. بس یہ گوشت نہیں کھا رہے ہیں، بھائی گوشت تو آپ کے یہاں ہے ہی نہیں، پھر گوشت کا روزے سے کیا تعلق؟ بھائی صرف فروٹس کھا سکتے ہیں تو پھر روزہ کیسا؟ روزہ رکھنا ہے تو پھر اس طریقے سے رکھو، فرام ڈان ٹو ڈسک، کچھ نہیں کھانا کچھ نہیں پینا. تو 30 روزے ہیں، اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ ہفتے میں 2 دن اور سنت ہے، ایام 20 کے روزے سنت ہیں. اسی طریقے سے اور محرم کا روزہ، پھر ذی الحجہ کے روزے، یہ سارے کے سارے سنت اور مستحب روزے ہیں. صرف یہ نہیں کہ رمضان میں رکھے اور کام ختم ہے. شوال کے 6 روزے وغیرہ وغیرہ. زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو آپ کو دوسری جگہوں پر اس لیول کی نہیں ملیں گی. اب کچھ سالوں سے ہندوؤں میں مسلمانوں کی دیکھا داکھی اس کا رواج ہو چلا ہے کہ بھائی چلو ہریدوار چل رہے ہیں، چلو بھائی بنارس چل رہے ہیں، اور پیدل مارچ ہو رہا ہے لاکھوں کی تعداد میں. ظاہر ہے کہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے. آج سے 40 سال پہلے یہ سب سو رہے تھے. بھائی اگر یہ آپ کی مذہبی پریکٹس تھی تو 40 سال پہلے بھی اتنی ہی بڑی تعداد میں لوگوں کو جانا چاہیے تھا. لاکھوں تو آپ 40 سال بھی تھے، لیکن اس وقت چونکہ میڈیا، سوشل میڈیا نے جب یہ دکھایا کہ مسلمان کس طریقے سے حج کرتے ہیں تو انہوں نے دیکھا یار ہم بھی کریں گے، تو ہم یہاں جائیں گے، ہریدوار جائیں گے. عیسائیوں کے ہاں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یہودیوں کے ہاں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. دوسری چیز جو بہت اہم ہے، جو انسان کو ربانی بناتی ہے اور جو بے نظیر ہے، جو کسی دوسرے مذہب میں آپ کو نہیں ملے گی، وہ ہے آداب. آداب کا کیا مطلب ہے؟ آداب وہ نہیں ہے کہ جب کوئی غیر مسلم ہم سے آ کر یہ کہے کہ سلام یا کوئی گڈ مارننگ اور ہم اس کو کہ آداب، یہ وہ آداب نہیں ہے. آداب کا مطلب ہے ایٹیکٹس. کیا مطلب ہے ایٹیکٹس کا؟ دیکھیں، جب آپ کھاتے ہیں، کھانا شروع کرتے ہیں تو ادب یہ ہے کہ بسم اللہ کریں. جب آپ کھانا ختم کریں تو ادب یہ ہے کہ الحمدللہ کہیں. جب آپ نیا کپڑا پہنیں تو ادب یہ ہے کہ آپ یہ دعا مانگے کہ الحمدللہ الذی کسانی ھذا من غیر حول منی ولا قوہ، کہ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے کہ جس نے مجھے یہ لباس پہنایا بغیر میری طاقت اور میرے بس کے، اس نے مجھے یہ لباس عطا کیا. جب آپ سفر کا آغاز کریں تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، یہ دعا پڑھیں. جب آپ سفر کا اختتام کریں تو کہیں آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، کہ لوٹ آئے
اور اس حال میں لوٹائے کہ عبادت کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، اور اپنے رب کی حمد اور ثنا بیان کرنے والے ہیں۔ جب آپ سو کر اٹھیں تو دعا کریں کہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں اس چھوٹی موت کے بعد زندگی بخشی اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ہمیں یہ دعائیں بتائی ہیں کہ کیسے اپنے مالک کو یاد کرنا ہے۔ امیجن کریں کہ ایک آدمی جو ہر وقت اپنے مالک کی عبادت کر رہا ہے، وہ نیا کپڑا پہننا ہے، وہ سفر میں جا رہا ہے، وہ سفر سے آ رہا ہے، وہ کھانا کھا رہا ہے، وہ کھانے سے فارغ ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، اگر وہ اپنے مالک کو ذہن میں رکھے ہوئے ہے تو ساتھ میں اکاؤنٹیبلٹی بھی ذہن میں ہوگی، اور اکاؤنٹیبلٹی اگر اس کے ذہن میں ہے تو وہ کبھی بھی گناہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام دعاؤں کی تلقین کی ہے۔ مسلمان جو گناہ کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی اس کے ذہن سے نکل جاتی ہے، وہ ان دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتا، تو ربانیت کے جس لیول پر اس کو ہونا چاہیے اس لیول پر نہیں جا پاتا۔ اگر وہ اس لیول پر چلا جائے ان دعاؤں کو پڑھ کر، اکاؤنٹیبلٹی ذہن میں ہو، تو وہ گناہ نہیں کرے گا اور وہ ایبسولوٹ ربانی بن جائے گا۔ یہ ہے وہ اسلام کی خصوصیت کہ ربانی بننے کا نہ صرف یہ کہ حکم دیا بلکہ طریقہ بھی بتا دیا، عبادتوں کے ذریعے بھی اور ادب کے ذریعے بھی۔ تیسرا طریقہ اور ہے، وہ ہے تربیت اور لیجسلیشن، تشریع، جس کو ہم عربی میں تشریع کہتے ہیں، انگلش میں ہم لیجسلیشن، اردو میں قانون سازی۔ تربیت گھر میں ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک راعی، نگراں ہے، اور تم میں سے ہر ایک اپنے ریوڑ کا ذمہ دار ہے اور اس سے سوال کیا جائے گا۔ ایک باپ سے سوال ہوگا کہ اس نے اپنی اولاد کی تربیت، دینی تربیت کی ہے کہ نہیں۔ ماں سے سوال ہوگا کہ اس نے اپنی اولاد کو دین سکھلایا ہے یا نہیں سکھلایا ہے۔ تربیت کا جو نظام اسلام نے دیا ہے وہ کسی دوسرے مذہب میں نہیں ہے۔ دوسرے ہے لیجسلیشن۔ یہاں پر آ کے کچھ لوگ ذرا کانٹروورسی کریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ لیجسلیشن کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسلامی حکومت کو یہ حکم دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کہ ایسے قانون سازی کی جائے کہ لوگ خود ربانی بنے اور ربانیت کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو دبایا جائے۔ مثال کے طور پر اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ آپ ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں، ایک مسلمان ہے اور وہ مسلمان کھلم کھلا روزہ خوری کر رہا ہے، کھلم کھلا روزہ خوری کر رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ یار روزے کی کوئی اہمیت نہیں، دیکھو میں تو کھا رہا ہوں، تم بھی کھاؤ۔ اپنے اس عمل سے وہ دوسرے لوگوں کو گناہ کی دعوت دے رہا ہے۔ تو حکومت کا یہ کام ہے کہ ایسے شخص کو طاقت کے بلبوتے پر روکا جائے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یار کھانے پینے پر بھی حکومت کی نظر ہے۔ جی ہاں، حکومت ہے ربانیت کو انفورس کرنے کے لیے۔ تو اگر حکومت ربانیت کو انفورس کرنے کے لیے آئی ہے اور بنی ہے تو ربانیت کو اس طریقے سے انفورس کیا جائے گا۔ ایسے ہی ایک شخص ہے، وہ کھلم کھلا ارتداد اور الحاد کا اعلان کر رہا ہے اور الحاد پھیلا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں ملحد ہو گیا، تم بھی ملحد ہو جاؤ، اسلام میں یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، اور وہ ارتداد کو اسلامی ملک میں رہتے ہوئے پروموٹ کر رہا ہے۔ تو حکومت اس کو کنٹرول کرے گی، اس کے اوپر جو بھی سزا ہے ارتداد کی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ اس کے اوپر یہاں تفصیل سے بات نہیں کرنی ہے، صرف یہ ہے کہ ارتداد کی سزا کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی کانسیپٹ کا، اسلامی حکومت کا جو مقصد ہے وہ ہے ربانیت کو فروغ دینا، اور ربانیت ایک ایسا فیچر ہے جو صرف اور صرف اسلام میں پایا جاتا ہے، کسی دوسرے اس مذہب میں نہیں پایا جاتا۔ لہٰذا اس کو فروغ دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تربیت بھی کی جائے اور قانون سازی بھی کی جائے، چونکہ بعض مرتبہ تربیت کام نہیں کرتی ہے۔ بعض مرتبہ انسان، ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک انسان اپنی رسپانسبلٹی فیل کرے اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے۔ مان لیجئے کوئی بچہ بڑے ہو کر روزہ خور بن گیا، وہ بچہ بڑے ہو کر مرتد بن گیا، اس کے والدین نے اس کی صحیح تربیت نہیں کی، اس کو صحیح طریقے سے دین کی تعلیم نہیں دی، یا کوئی بھی وجہ رہی ہو، تو اب حکومت کا کام ہے کہ وہ قانون سازی کرے، اور اس کو اختیار ہے کہ یا تو تم واپس آ جاؤ، اور اگر تمہیں کافر رہنا ہے تو اپنے دل میں رہو، تمہیں کفر کی تبلیغ کی اجازت نہیں ہے۔ منافقین بھی تو رہتے تھے مدینے میں، ان کو منافقین کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی 10 آیتوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ ان کا ایمان قابل قبول ہی نہیں ہے، کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں نہ کریں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، جہنم میں جائیں گے، فی الدرک الاسفل من النار، جو جہنم کا نچلا ترین طبقہ ہے وہاں جائیں گے۔ تو یہ منافقین کفار سے بدتر تھے، لیکن مدینے میں رہتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ اپنے کفر کا اعلان نہیں کر رہے تھے۔ اگر کفر کا اعلان کریں گے تو مرتد مانے جائیں گے۔ تو اسلام نے اس طریقوں سے ربانی بننے کی تعلیم دی۔ آخری بات اور وہ یہ ہے کہ اسلام نے ربانیت کی تعلیم دی ہے
اور رہبانیت سے روکا ہے۔ رہبانیت کیا ہے؟ رہبانیت یہ ہے کہ قرآن میں ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، کہ یہ جو رہبانیت ہے یہ عیسائیوں نے گڑھ لی، ہم نے رہبانیت ان کے اوپر لاگو نہیں کی تھی۔ رہبانیت ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر، دنیا چھوڑ کر جنگلوں میں نکل جانا۔ آپ دیکھیں گے کہ رومن کیتھولک چرچ میں جو پریسٹس ہوتے ہیں ان کو شادی کی اجازت نہیں ہوتی، کام سارے کریں گے، وہ شادی نہیں کریں گے، اولاد نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ تو گاڈلی ہیں، آپ تو خدائی، آپ تو ڈیوائن لوگ ہیں نا، تو آپ یہ دنیا والے کام کہاں کر رہے ہیں؟ اسی طریقے سے آپ بدھ مت میں دیکھ لیں کہ جو بدھ بھکشو ہوتے ہیں وہ شادی وادی نہیں کرتے، وہ جا کے پہاڑوں میں رہتے ہیں اور پورے دن میڈیٹیشن کرتے ہیں۔ یوگیوں کے بارے میں، جو ہندو پریسٹ ہیں، بابا ہیں، ان کے بارے میں یہ ایکسپیکٹ ان سے کیا جاتا ہے کہ وہ شادی وادی نہ کریں، دنیا تیاگ دیں۔ یہ رہبانیت ہے۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ یہ ہے کہ وہ مومن کہ جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور تکلیفیں سہتا ہے اور صبر کرتا ہے، اس مومن سے بہتر ہے کہ جو لوگوں سے ملتا جلتا نہیں ہے اور اس کے نتیجے میں اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی اور صبر کا اس کو موقع نہیں ملتا۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اسلام نے ربانیت کی تعلیم دی اور رہبانیت سے روکا ہے۔ آپ اگر عیسائیوں سے پوچھیں کہ میں اسپرچول بننا چاہتا ہوں، خدا کے قریب ہونا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ تو جواب ہوگا کہ دنیا چھوڑ کر آپ جنگلوں میں نکل جائیں۔ آپ ہندوؤں سے پوچھیں، بدھسٹوں سے پوچھیں، یہی کہیں گے میڈیٹیشن کریں، دنیا چھوڑ دیں، دنیا تیاگ دیں۔ ان کے یہاں خدا تک پہنچنے کا طریقہ دنیا کو تیاگنا ہے۔ ہمارے یہاں خدا تک پہنچنے کا طریقہ یہ کہ دنیا کو اختیار کرو لیکن ایز اے ٹول۔ اگر آپ کوئی پینچ کسنا چاہتے ہیں اور پینچ کس آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ اپنی انگلی سے کسیں تو تھوڑا بہت آپ کس دیں گے لیکن مکمل نہیں کر پائیں گے، آپ کو ٹول چاہیے ہی چاہیے۔ تو یہ جو روحانیت کا پیچ ہے نا، یہ کسنا ہے۔ اب ہندو اور عیسائی اور یہودی اور جتنے بھی بدھسٹ وغیرہ ہیں، یہ اپنی انگلی سے کسنا چاہتے ہیں، تھوڑا کستا ہے اور آدھا لوز ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا دی ہے کہ یہ دنیا تمہارا وہ پیچکس ہے، اس کو تم استعمال کر کے اس کے ذریعے تم اس کو کسو اور مکمل ٹائٹ کرو۔ تو روحانیت کا جو پیچ ہے وہ اس طریقے سے ٹائٹ ہوتا ہے، روحانیت کا جو اسکرو ہے وہ اس طریقے سے ٹائٹ ہوتا ہے کہ آپ دنیا کو ایز اے ٹول، اسکرو ڈرائیور، آپ اس کو استعمال کریں۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اسلام کا جو پہلا فیچر ہے وہ ہے ربانیت، خدا والا بننا، خدا والا بننا۔ اور خدا والا بننے کے لیے بنیادی طور پر جو چیز ضروری ہے وہ یہ کہ کانسیپٹ آف وننس، توحید کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایبسولوٹلی کلیئر ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی ایرر نہیں ہونا چاہیے، وہ اپنے پرفیکشن پر ہونا چاہیے۔ اور وہ کانسیپٹ 3 طریقوں سے اسلام نے دیا ہے، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید فی الاسماء والصفات۔ یہ 3 چیزیں میں بیان کر چکا ہوں۔ پھر اس کے بعد ربانی بننے کا طریقہ بھی بیان کر دیا، عبادت کے ذریعے، آداب کے ذریعے، تربیت کے ذریعے اور لیجسلیشن، تشریع کے ذریعے۔ یہ وہ کانسیپٹ ہے کہ جو آپ کو دنیا کے کسی دوسرے دھرم میں نہیں ملے گا، بلکہ بعض دھرموں میں عقیدہ ہی نہیں ملتا، بلکہ ان کے ہاں صرف اور صرف کرم ملتا ہے، کرما کے اوپر سارا کچھ ہے۔ انسان کا اگر عقیدہ درست نہ ہو تو اس کا عمل بیکار ہے۔ عمل درست ہی جب ہوتا ہے جب اس کا عقیدہ درست ہو۔ یہ ہماری پہلی خصوصیت ہے اسلام کی، اور اس میں اسلام اسٹینڈ الون کرتا ہے، کوئی دوسرا مذہب اس چیز میں اسلام کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ آخر میں پھر یہ کہہ دوں کہ اگر کسی کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ میں یہ بتاؤں گا کہ اسلام نے یہ سائنسی ایجادات کی ہیں، تو یہ مقصد نہیں ہے، یہ اسلام کا ڈومین نہیں ہے، یہ انسانیت اور عقل کا ڈومین ہے۔ اسلام کا ڈومین یا مذہب کا ڈومین یہ ہے کہ وہ ہدایت کیسے دیتا ہے یہ بتائے، تو ہدایت میں کون سکسیسفل ہے۔ تو یہ ہماری پہلی خصوصیت ہے ربانیت کی۔